اب اس سے کچھ چیزیں مستنبط ہوتی ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے. تو اسے ہم قرآن سے متعلق فوائد کا عنوان دے کر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد اور عنوان دے کے پھر مختلف عنوان دے کے ان آیات کے سمندر میں ذرا غوطے خود بھی لگانے اور آپ کو بھی لگوانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں بصیرت عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے جو بات سامنے آتی ان آیات سے، قرآن کریم کو قرآن کے ماہر سے سنا جائے، ایویں شیویں سے نہ سنا جائے جیسے آج کل ہم قرآن کریم سے سلوک کر رہے ہیں. دین سپلائی ہو رہا ہے گھروں میں، قرآ جا رہے ہیں بیچارے اپنے معاشی مجبوریوں کے تحت پڑھانے کے لیے دستک دے کے، اور ان میں بھی بہت بڑی تعداد پروفیشنلز کی ہے جنہیں خود قرآن نہیں آتا اور وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. قرآن کے بارے میں جو ان آیات سے بات سمجھ آتی، سب سے پہلے ماہر سے سنا جائے. ماہر سے، اللہ سے بھی بڑا کوئی ماہر ہو سکتا ہے جو اللہ جبریل کے واسطے سے اپنے نبی کو کلام سنا رہے ہیں اپنا؟ اللہ اکبر. اور جبرائیل امین ادا کر رہے ہیں، تو جبرائیل امین سے ماہر کون ہوگا فرشتوں میں؟ یہ ہے قرآن کی عظمت کہ قرآن کریم کو ماہر سے سنا جائے بس. اور آج کیا ہے؟ آج ہم ماہر قرآن کو نہیں ڈھونڈتے، سستے ترین امام کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کی تجوید ایسی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہوتی ہے کہ نہیں. ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے چاہے وہ کمارا ہو، ہٹا کٹا سنڈا ہو، لیکن اکیلا رہے، بچوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو، ہماری بچیوں کو بھی وہ پڑھائے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو. سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ بس اس کے ہاتھ میں سپیکر دے دیا جائے. مسجد والوں سے تنخواہ ملے بھی نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، مسجد کے ایک کمرے میں رہے، کس کے ساتھ خلوت میں رہتا جلوت میں رہتا کوئی پرواہ نہیں. پھر بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں تو پورے دینداروں کو بدنام کیا جاتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں تو پہلا یہ ہے کہ بھائی ماہر سے سنا جائے. ماہر سے جائیں آپ ان مساجد میں جہاں واقعی قاری امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، مزہ، لطف آتا ہے. معنی سمجھ میں آئے نہ آئے اس کے اثرات دل پر پڑ رہے ہوتے ہیں، نقش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بندے رو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے. لا الہ الا اللہ. اور جہاں قرآن ہی غلط پڑھا جائے، تجوید کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس قاری صاحب کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ قاری صاحب کو رکھنے والوں کے بارے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان کا کیا اعمال نامہ اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کریم کو ماہر سے سنا جائے، ایک. اور دوسری بات، قرآن کریم کو ماہر سے سمجھا جائے، جو قرآن کریم کو سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہو، جس کا تخصص ہو، اسپیشلائزیشن ہو، ماہر سے سمجھا جائے. ہم عوام الناس کی کیا بات کریں، ہمارے مدارس میں بھی بہت بڑا المیہ ہے. صرف کے لیے بہترین استاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نحو کے لیے بہترین استاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کے لیے بھی بہترین استاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کیف متفق کسی بھی استاد کو دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مولوی اور عالم بننے کے بعد بھی زبان سے تو نہیں، بہت بڑی تعداد کو عملاً قرآن سے بیر ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے. وہ قرآن کی آیات کو سننا نہیں چاہتا. قرآن کی آیات جو حقیقت بیان کرتی ہے وہ اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب اس میں شریک ہیں، کوئی کم شریک ہے، کوئی زیادہ شریک ہے اس گناہ میں. ایمانداری سے بتائیے خود مدارس کے اندر کتنے استاد ہیں جو قرآن کریم کے ماہر ہیں؟ کیا یہ المیہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. دورہ حدیث کی طرح مکمل طور پہ دورہ تفسیر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کا کردار ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر انہوں نے قرآن کے علوم کو عام کیا.
قرآن کو اس مربوط انداز میں انہوں نے بیان کیا، شاگردوں کو تیار کیا، تفسیر کے دورے پڑھائے کہ آج مرد تو مرد، خواتین بھی دورہ تفسیر پڑھاتی ہیں۔ اس لیے کسی کی کنٹریبیوشن کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے، اور میرے اور آپ کے انکار کرنے سے فرق کیا پڑتا، مجھے یہ بتائیں۔ آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہی ہے، ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، ٹھیک ہے، پریفرنس ہوتی، ترجیح ہوتی، ہونا چاہیے۔ اب جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان کے امیر تھے، میں نے یہاں ان کا انٹرویو ہوا، میں ان کا میزبان تھا، تو میرے ایک ساتھی نے سوال کیا، جی آپ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب میں اس چینل کے ذریعے بتا رہا ہوں، میں ہر جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اشاعت توحید سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق شہید سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے لیے کام کرتی میں ان سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں مجاہدین سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں تبلیغی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں خانقاہی نظام اور تصوف سے بھی تعلق رکھتا ہوں، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں سب میری جماعتیں، کسے باشد کوئی بھی ہو، شرط یہ حق کا کام کرے، میرا دل میری جان ان کے ساتھ ہے، اور اللہ کے حضور ان کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آپ ضرور جماعت میں کام کریں، لیکن کسی کی نفی نہ کریں، اپنے آپ کو بند نہ کریں۔ دنیا کفر کی طرف جا رہی ہے، اسلام پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اس طرح بند ہو گئے کہ اپنی جماعت کے علاوہ آپ کو حق ہی نظر نہیں آتا۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ہم اپنے موضوع سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کو ماہر سے سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کس سے سمجھا؟ اللہ سے سمجھا۔ تو دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، قرآن کریم کو ماہر سے سمجھا جائے۔ اگر آپ کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، وہاں ماہر قرآن نہیں ہے، چھٹیوں میں آپ تلاش کریں، جہاں بہترین دورہ تفسیر ہوتا ہے وہاں جا کے دورہ تفسیر پڑھیں۔ نہ لیں ان کے فروعی خیالات کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فروعی مسائل بڑے ہیں، کیا خود احناف کے اندر فروعی مسائل میں باہم اختلاف نہیں ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرنا نہیں چاہیے۔ استاد روکتے ہیں، روکتے کیوں؟ ہم تو کسی کو نہیں روکتے۔ ہمارا شاگرد جہاں مرضی جا کے دورہ تفسیر پڑھے، بھلے شرط یہ کہ وہ اہل حق میں سے اہل حق کی کسی بھی شاخ سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو بعض لوگوں کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس کا مطلب وہ دلائل کے میدان میں کمزور ہے، اس لیے انہیں ڈر لگتا ہے۔ ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ مضبوط کریں، اپنی بنیادیں مضبوط بنائیں۔ میری قبر میں نہ استاد آئے گا، نہ شاگرد آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا۔ میری قبر میں میرے اعمال ہوں گے، میرے اپنے نظریات ہوں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں بالکل لا یخافون لومۃ لائم کا کردار ہونا چاہیے۔ کسی سے نہ ڈریں، بس خود فیصلہ کریں۔ ماہر سے قرآن کریم کو پڑھیں۔ دو باتیں ہو گئیں، ماہر سے سننا، ماہر سے سمجھنا۔